تمہارے پاس بڑی بڑی لگژری کاریں ہوں گی، بس یہی کام کرو گے، تمہارے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ تم صرف اتنا کہہ دیتے ہو کہ یار ان مولویوں نے ہمیں برباد کر دیا، ان مولویوں نے ہمیں برباد کر دیا۔ مولوی کچھ نہیں کرنے دیتے۔ کس مولوی نے آپ کو ہاسپٹل بنانے کے لیے منع کیا؟ لے کے آپ پکڑ کے آج سولی پہ چڑھائیں گے اس کو۔ کون سا مولوی ایسا ہے جس نے آپ کو کالج کھولنے کے لیے منع کیا؟ مولوی تو صرف ایک ہی بات جانتا ہے، مولوی کو 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اے علماء، العلماء ورثۃ الانبیاء لا یورث دینارا ولا درہما، کہ میرے انبیاء جو ہے، میرے جو ہے وارث علماء ہوں گے، اور علماء انبیاء کے جو وارث ہوتے ہیں ان کو دینار بھی نہیں ملتا، درہم بھی نہیں ملتا۔ یہی نتیجہ ہے کہ آج بھی مولوی 10,000 میں، 15,000 میں، 5,000 میں، 7,000 میں، گاؤں کھیڑیا میں چاہیے 4,000 میں علماء ممبر کو سنبھالے ہوئے ہیں، محراب کو سنبھالے ہوئے ہیں، ایک وقت کی ناغہ نہیں کرتا، کرونا کی لاٹھیاں کھاتا ہے، پولیس کے ڈنڈے کھاتا ہے، پھر بھی جو ہے ایک عالم مسجد میں آ کر کے فجر کی نماز پڑھاتا ہے، وہ کبھی ناغہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ اسٹیج دیا تھا، اللہ کے نبی نے کہا تھا ان ممبر و محراب کا مالک تم ہو۔ ہم نے نہیں دیکھا کہ ہمیں دولت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی، ہمارے پاس بچوں کے علاج کے لیے پیسے ہیں یا نہیں ہے، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کیا، ہم نے اس کو سنبھال کے رکھا۔ اے دنیا والوں، اے کالج والوں، یونیورسٹی والوں، LLB والوں اور MBA والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ اللہ نے دنیا کا اسٹیج تمہارے حوالے کیا تھا، تم نے امت کے لیے کیا کیا؟ کبھی سوچا آپ نے اس مسئلے پر؟ آج کسی بھی انٹلیکچوئل کے پاس جائیے، وہ مولوی کے اوپر اٹھا کے رکھ دے گا۔ بھائی مولوی کی ذمہ داری تھوڑی ہے کہ وہ کالج کھولے گا، مولوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ LLB کا کالج کھولے، مولوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہے MBBS کا کالج کھولے، مولوی کی ذمہ داری ہے آپ کا کلمہ صحیح ہے کہ نہیں، آپ کا بچہ کا نماز صحیح ہے کہ نہیں، آپ کا بچہ قرآن صحیح پڑھتا ہے کہ نہیں، آپ کے محلے کے بچے قرآن پڑھنے آتے کہ نہیں، یہ مولوی کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے بچوں کو مسجد مدرسہ بھیجنا بند کر دیا، مولوی نے سائیکل اٹھایا، آپ کے گھر کا دروازہ بجا کر کے، آپ کے گھر میں بیٹھ کر کے، آپ کے سامنے بیٹھا کر کے آپ کے بچے کا نماز صحیح کر رہا ہے، یہ مولوی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ 500 اور 1000 روپے کے لیے مولوی جاتا ہے؟ نہیں جاتا۔ آپ آئیے میرے گھر میں، میں دیتا ہوں آپ کو 5,000 روپے دوں گا، آپ نہیں آ پاؤ گے روزانہ، مگر ایک مولوی روزانہ جاتا ہے آپ کے گھر پہ، روزانہ فجر کے بعد اپنی آرام کو قربان کر کے جاتا ہے تاکہ آپ کی ایمان سلامت رہے، تاکہ آپ کے بچے مسلمان بن کے زندہ رہے، تاکہ آپ جب مر جائے تو آپ کے پاؤں کے پیچھے کھڑا ہو کر کے یہ بچہ فاتحہ پڑھنے کا لائق بن جائے، مگر سمجھ میں نہیں آتی۔ آج میں آپ سے بہت ہی دردمانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، چھوڑ دو ان شادیوں میں خرچ کرنے کو، چھوڑ دو یہ شادی محل بنانا، اکیلے نہیں کر سکتے ہو، 2-4 دوست احباب مل کر کے ایک چھوٹا سا اسکول کا بنیاد ڈالو۔ آج کرسچن ہمارے انڈیا میں کتنا ہے؟ کتنے پرسنٹ ہے؟ 2%، 3% ہے، مگر گلی گلی میں ان کا اسکول ہے کہ نہیں؟ گلی گلی میں ان کا ہاسپٹل ہے، علاقے علاقے میں جا کے دیکھیے۔ آخر جو برقع ہماری بیٹیاں پہنتی ہے ان کی سسٹر بھی پہنتی ہے نا، بلکہ اس سے خطرناک پہنتی ہے، ان کی سسٹر بھی باقاعدہ پہنتی ہے، مگر آج تک سسٹر کے اس برقعے پر کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ کیوں نہیں اٹھائی؟ اس لیے کہ اس برقعے کی تعلیم دینے کے لیے وہ کسی کے اسکول کا، کالج کا محتاج نہیں ہے، کسی اسکول کالج کا محتاج نہیں۔ انہوں نے خود کنواں کھودا، خود پانی نکالا، خود جو ہے سسٹر کو برقع پہننے کا انتظام کیا، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ مسلمانوں، ایک بچی نے مظاہرہ تو کیا کہ میں ٹیپو سلطان کی روحانی اولاد ہوں، مگر تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کے نام سے، اس بچی کے نام سے یوم الحجاب بناؤ، بڑے بڑے یونیورسٹی اور کالج بناؤ کہ بچی
تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اس کو یاد تازہ رکھنے کے لیے ہم نے ایک اسکول تمہارے نام سے بنا دیا، ہم نے ایک کالج تمہارے نام سے بنا دیا، ہم نے ایک ہاسپٹل تمہارے نام سے بنا دیا۔ جس دن مسلمان اس طریقے سے سوچنا شروع کرے گا، اس دن سے یہ مسلمان اس ملک میں ستایا نہیں جائے گا۔ اور جب تک آپ ایسے خواب غفلت میں پڑے رہو گے، دوسرے کے دروازے کا بھیک مانگتے رہو گے، بھائی میرے بچے کو ایڈمیشن دے دیجئے، بھائی میرے بچے کو ایڈمیشن دے دیجئے، آپ کو ایسا ہوتا رہنا پڑے گا۔ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بھائی آخر الکفر ملت واحدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہوا کرتے، آپس میں وہ لوگ کا کبھی تنازع نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان ہیں آپس میں لڑتے ہیں، مسلمان کا کام ہے آپس میں لڑنا، غیروں کا کام نہیں۔ غیر تو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے رہتے ہیں کہ اس اسلام کو کیسے کھدیڑا جائے، ان اسلام کو کیسے بے دخل کیا جائے۔ یہ مسلمان کا کام ہے بھائی بھائی میں لڑنا، بھائی بہن میں لڑنا، اس کی جائیداد وہ قبضہ کرنا، اس کی جائیداد پہ وہ کیس ڈالنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ ہمیں کیسے ختم کیا جائے، اسکول سے کیسے ختم کیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پردے کا لازمی حصہ ہے کہ آپ کی بچی ہر حال میں، ہر صورت میں، ہر حال میں پردے کے ساتھ آپ کی بچی باہر ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جائے بغیر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ پہلے کیا کہا؟ اپنی بیویوں سے کہیے، پھر کہا اپنی بیٹیوں سے کہیے، پھر کہا کہ تمام عورتوں سے کہیے۔ گھر سے ہوتا ہے، نبی نے اپنے بیویوں کو پابند بنایا، پھر بیٹیوں کو بنایا، پھر عورتوں سے کہا۔ ان عورتوں میں آپ کی بچی بھی شامل ہے، میری بچی بھی شامل ہے۔ اس لیے ہم یہ سوچیں کہ یہ پردہ، اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، جب کچھ مسلمان اللہ پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر یقین رکھنے والوں نے کہا کہ ہم فیفا ورلڈ کپ میں شامل ہوں گے، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، فیفا ورلڈ کپ دنیا کا سب سے مہنگا کھیل، کئی کلو کا جو اس کا یہ ہوتا ہے، وہ جو انعام میں ملتا ہے سیل جس کو بولتے ہیں، وہ کئی کلو گولڈ کا ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں اور خصوصاً یورپ میں تو سب سے مقبول کھیل ہے۔ اس میں ہمارے کئی ملک والوں نے کہا کہ ہمارا ٹیم، ہماری وومن ٹیم یعنی لیڈیز ٹیم اس وقت شامل ہوگی جب حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ آپ ہمیں کھیلنے کی اجازت دیں۔ اتنی بڑی طاقت جھک گئی، اور جھکنے کے بعد کہا فیفا ورلڈ کپ کے مینجمنٹ کمیٹی نے کہ ٹھیک ہے، مسلمان عورتوں کو حجاب کے ساتھ فٹ بال کھیلنے کی اجازت ہے۔ فٹ بال جیسا خطرناک کھیل، بھاگ دوڑ، اس میں جب حجاب کی اجازت مل گئی تو ہماری بچیوں کو کالج میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ باسکٹ بال والوں سے انہی ملک والوں نے کہا کہ ہماری بچیاں آپ کے باسکٹ بال میں ٹیم میں شامل ہونا چاہتی ہے، مگر شرط ہے کہ وہ حجاب کے ساتھ کھیلے۔ اس ٹیم نے، اس کمیٹی نے بھی انہیں اجازت دیا کہ آپ جو ہے حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ باسکٹ ٹیم میں شامل ہو سکتی ہے۔ آج دنیا میں وہ کھیل رہی ہے۔ ہماری بچیاں، برقع کوئی آر نہیں ہوتا، برقع تو ان کو پروٹیکٹ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کے اندر آتما وشواس کے لیے۔ جو ہمارے ہندوستان کا پرائم منسٹر کہتا ہے، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ اگر آپ کو سب کا وشواس جیتنا تھا میرے محترم، تو آپ نے جس طریقے سے 3 طلاق پر چیخ چیخ کے کہا تھا کہ میں مسلمان بیٹیوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں، مسلمان بیٹیوں کو ترقی کی راہ پر لانا چاہتا ہوں، تو محترم پردھان منتری جی، آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میری بیٹی، اس کا نام میں نہیں لے رہا ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر
عورتوں کا جب بھی ذکر کیا تو نام لے کے ذکر نہیں کیا، صرف ان کے اشارات میں ذکر کیا. صرف ایک جگہ پر ایک عورت کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اور وہ عورت کون ہے؟ حضرت مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم. وہ بھی اس لیے ان کا نام لیا گیا کیونکہ ان کے ماننے والوں نے ان کے اوپر الزام لگا دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ نام لے کے کہا کہ یہ مریم تو پاک دامن ہے، یہ مریم ایسا پاک دامن ہے کہ فرشتوں سے بھی بڑھ کے پاک دامن ہے. تو بہرحال ہمارے پرائم منسٹر کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اعلان کرتا کہ میری بیٹی نے جو مظاہرہ کیا ہے صحیح کیا ہے، میں اس کے ساتھ ہوں، میری بچی کی پڑھائی کے لیے جو بھی خرچہ ہوگا. مگر وہ بیوقوف بچی کو کہے گا کیسے؟ اس کی تو بچی ہے نہیں، نہ بچہ ہے نہ بچی ہے. تو اولاد کی جو محبت ہوتی ہے اس سے وہ نابلد ہے. اولاد کی محبت کیا جانے وہ. بھائی بندر کو ادرک کا سواد معلوم ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. تو بہرحال عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے ذمہ ایک سوال چھوڑ کے جاتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ کہیں پر ایسا دوسرا واقعہ نہ ہو. اس سے پہلے آپ گرلس کالج بنائیے، گرلس اسکول بنائیے. یہ مت کیجئے کہ بھائی چلو ٹل کے پردہ نہیں ہے تو پردہ اتارو. نہیں، یہ علاج نہیں ہے. آج پردہ اتارو گے، کل کہیں گے کہ یہ جو چوری دار ہے یہ بھی اتارو. اور آپ کو یقین نہ آئے تو آپ دیکھیے، ملکوں کا سفر کیجئے، آپ کو شرم آئے گا، آپ کی آنکھیں پتھر ہو جائے گی کہ اسی کے ساتھ لڑکا ہوتا ہے، پورا لباس میں ہوتا ہے، مگر لڑکی ہوتی ہے برائے نام. وہ 2 ڈھکن نہ لگائے تو بھی چلتا. ہمیں اس کا بارہا تجربہ ہوتا ہے. میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ میری ماں اور بہنوں، یہ تمہارا جسم ایسا ہی ہے جیسا سگریٹ ہے. جیسا سگریٹ ہے. سگریٹ جب تک جلتا رہتا ہے، پینے والا کیا کرتا ہے؟ ہونٹ میں لگا کے رکھتا ہے، ہونٹ بار بار چوم رہا ہے اس کو. سگریٹ جب جلنا بند کر دے، کوئی اس کو جیب میں رکھتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ اس کو نیچے ڈالتا ہے، جوتا سے مسلتا ہے. اس کو مسلتا ہے کہ نہیں؟ جوتا سے مسلتا ہے. وہ میری ماں اور بہنیں، چاہے وہ انڈیا میں ہو چاہے باہر ہو، جو یہ سوچتی ہے کہ میرا جسم کو لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ صرف سگریٹ کے موافق ہے. سگریٹ جب تک جلتا رہے گا یہ لوگ تمہیں چومتے رہیں گے. جس دن جلنا بند کر دو گے اسی دن تمہیں جوتوں سے مسل کر کے نالی میں پھینک دیا جائے گا. اس کی مثال یورپ کی اولڈ ایج ہاؤس ہے. جاؤ جا کے دیکھو، وہ عورتیں جن کے اوپر لوگ لاکھوں روپے کروڑوں روپے لٹایا کرتے تھے، بوڑھی ہو گئی، آج کوئی پوچھنے والا نہیں. اولڈ ایج ہوم میں جمع کر دیا گیا، کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کی خبر خیریت لینے والا نہیں. اس لیے کہ جلنا بند، تمہارا کام بند. یہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے سکھایا بوڑھے ماں باپ کے سامنے برے ماں باپ کے سامنے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائے ان کے سامنے اف بھی نہ کہا کرو، بلکہ ان کی خدمت کیا کرو. ماں بوڑھی ہو جائے ان کے پاؤں کے نیچے جنت تلاش کرو. باپ بوڑھا ہو جائے ان کو جنت کا دروازہ بناؤ، ان کی خدمت کرو. یہ مذہب اسلام واحد مذہب ہے جنہوں نے بوڑھے ماں باپ کی قدر اور قیمت سمجھا کر کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ماں چاہے بوڑھی ہو چاہے جوان ہو، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ایک بات اور آگے بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. یہ جو پردے کے اوپر لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ جب یہ پردہ نوچ دیا جائے گا تو زنا عام ہوگا. اور وہ زنا صرف یہ نہیں ہوگا کہ بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بنے گا، بلکہ باپ بیٹی سے زنا کرے گا، بہن بھائی سے زنا کرے گا، گھر کی عورتیں گھر کے مردوں سے زنا کریں گے، اور یہ زنا عام ہوتا چلا جائے گا. اور میں یہ صرف
آپ کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. آپ جو ہے گوگل میں سرچ کیجئے امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر سب سے مہنگی دوائی کون سی بکتی ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ سائیکٹرک ایک بیماری ہے جس کو آپ سائیکو کہتے ہیں کہ سائیکو ہو گیا ہے. پاگل خانے سب سے زیادہ امریکہ میں اور سب سے کم پاگل خانے اسلامی ممالک. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے، بیٹی سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتی ہے، سائیکو ہو جاتی ہے. جب بھائی بہن سے زنا کرتا ہے تو بہن سوچ سوچ کے پاگل ہو جاتی ہے. نتیجہ ان کو ایسے سائیکٹرک ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے جہاں پاگلوں کا علاج ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر تجزیہ کر کے اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ یہ لوگ جنسی امراض میں مبتلا ہے، ایسا کوئی بیماری لگ گئی ہے جس کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن ختم ہو گیا، نتیجہ یہ پاگل ہو گئے. اور آپ یہ سوچ رہے کہ یہ بیماری صرف امریکہ اور یورپ میں نہیں، اب تو یہ بیماری انڈیا میں بھی آ گئی ہے اور آپ کے شہر بنگلور میں بھی آ گئی ہے. میں نام تو نہیں بتا سکتا. اچانک ایک دن مجھے فون آیا، ایک نوجوان کا فون آیا. میں اس نوجوان کو جانتا ہوں. انہوں نے کہا حضرت میں ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں. آپ کے شہر کی بات کر رہا ہوں، ہمارے شہر کی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا کیا ہے بولو. تو بہت رویا بچہ ہو، بہت رویا بہت رویا. میں نے کہا بھائی بتاؤ تو صحیح وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں. کہ حضرت بتا نہیں سکتا. بولے بتا نہیں سکتا تو فون کیوں کیا. بولے حضرت آپ کو فون کیے بغیر میں رہ بھی نہیں سکتا کیونکہ راستہ آپ ہی بتائیں گے. میں نے کہا کیا ہوا بتاؤ تو صحیح. بہت دیر کے رونے کے بعد جب ہچکی اس کی بن گئی تو پھر اس نے کہا کہ حضرت بچپن میں میری ماں مر گئی، اس کے بعد میری والد نے دوسری شادی کی. اب میرے والد تقریباً 55 سال کے ہیں، میں اس وقت 25 سال کا ہوں. میں نے کہنا کیا چاہتے ہوں. بولا حضرت ہمت نہیں مل رہی ہے کہ کیسے کہوں آپ کو. میں نے بولو تو صحیح تبھی تو میں بتا پاؤں گا. تو کہا کہ حضرت جب میرے گھر والے سب سو جاتے ہیں، میرا روم الگ ہے، میں جب سو جاتا ہوں تو میری سوتیلی ماں میرے پاس آ جاتی ہے. مسجد میں بیٹھا ہوں، جمعے کا دن، غلط نہیں کر رہا. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی، ہم کیوں مر نہیں گئے پہلے. یہ جملے ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں. ماں کی بیوی، باپ کی بیوی ماں ہوتی ہے. وہ عورت خود مجبور کرتی ہے اس نوجوان لڑکے کو. یہ ہمارے شہر کا واقعہ ہے. اگر یہ پردہ نکال دیا گیا تو یہ واقعہ ہر گھر میں ہوگا، ہر محلے میں ہوگا. اس لیے مسلمانوں پردے کا اہتمام کو سمجھو. اللہ کو ایسے ہی نہیں کہہ دیا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. پہلا حکم نظر کو نیچی رکھو، دوسرا حکم اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرو. پتہ یہ چلا نظر جب آوارہ ہوتی ہے تو شرم گاہ بے مہار ہو جاتی ہے. اس لیے شرم گاہ کی حفاظت اگر کرنی ہے تو نظر کو بھی بچانا ہے. اور نظر کو بچانا تو صرف عورتوں کو پردے میں رکھنے سے کام نہیں چلے گا. عورتیں برقعے میں رہے گی، اس کے باوجود بھی آپ کو اپنی نظریں نیچی رکھنی ہوگی. پتہ چل رہا ہے سامنے سے کوئی عورت آ رہی، آپ اپنی نظر نیچی کر لیجیے. اس کو احساس ہو یہ مجھے نہیں دیکھنا ہے. یہ واقعات بے شمار ہے، میں سنا سکتا تھا مگر وقت ہو گیا. آپ کو لیٹ سے آنے کی بیماری لگی ہوئی ہے، آپ پہلے آئیں گے نہیں، کچھ سنیں گے نہیں، لاسٹ میں 2-4 منٹ سنیں گے. کیا سنا آپ کو؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے اس نوجوان سے کہا میرے عزیز تکلیف دہ واقعہ ہے
مگر پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ بنی اسرائیل کے مرد اگر اپنی ماں سے زنا کیا ہوگا تو میری امت پر اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ اپنی ماں سے زنا نہ کر لے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہم لوگ قیامت کے قریب آ چکے ہیں۔ اب ماں خود انوائٹ کر رہی ہے اپنے بیٹے کو، بہن خود دعوت دے رہی ہے اپنے بھائی کو، مامی دعوت دے رہی ہے اپنے بھانجے کو۔ یہ کیا ماحول چل رہا ہے؟ انہی چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ نے پردے کا حکم نازل فرمایا ہے۔ میرے ساتھیوں، میں نے اس نوجوان سے کہا کہ میرے عزیز 2 کام کر لو۔ سب سے پہلا کام گھر چھوڑ دو، دوسرا کام شادی کر لو۔ کہا حضرت گھر چھوڑ کے جاؤں گا کہا، مگر قربانی تو دینی پڑے گی۔ اگر اس گھر میں رہو گے تو تیری بات کوئی نہیں مانے گا، بلکہ وہ الٹا الزام لگا دے گی کہ تو نے ہاتھ ڈالا، تو پٹا جاؤ گے اور خاندان میں تیرا نام خراب ہوگا، لوگ تجھے تھوکیں گے کہ ماں کے اوپر تو نے ایسا کیا۔ اس لیے سب سے پہلا کام کرو، اپنا گھر سے باہر آ جاؤ، کہیں دوسرے رشتہ دار کے یہاں چلے جاؤ، چاچا پھوپھو کوئی بھی ہے، اور فوراً شادی کرو۔ جب شادی کرو گے تو دروازہ بند ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام کے اندر کہا گیا ہے شادیوں کو آسان کرو، زنا مشکل ہو جائے گا۔ آج آپ نے شادیاں مشکل کر دی ہے، زنا آسان ہو گیا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور میرے ایچ بی آر اور ہلال نگر اور ثروت والے مالدار لوگوں سے میں اپیل کرتا ہوں، اگر میرا بس چلے آپ کا پاؤں پکڑ کر کے میں آپ سے بھیک مانگ لوں، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے اب جو ہے ہوش کا ناخن لو۔ اب 2-4 اسکول کالج اپنا بناؤ، ہاسپٹل اپنا بناؤ۔ اکیلا نہیں کر سکتے ہو، 2-4 10-20 احباب ملو، ملنے کے بعد ایک 10 بیڈ کا 5 بیڈ کا نئی بیڈ بنا سکتے ہیں، 1 بیڈ کا ایک چھوٹا سا روم میں ایک ہاسپٹل کھولو۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ میرے بس میں اتنا تھا میں نے کر دیا، آگے چلا آپ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ہاسپٹل کو انٹرنیشنل بنائے گا، آپ کے اسکول و کالج کو انٹرنیشنل بنائے گا، مگر جب تک آپ پہلا قدم نہیں بڑھاؤ گے اللہ کی مدد بھی نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا، دشمنوں کے مقابلے میں تیرے قدم کو جما دوں گا۔ یہ علاج نہیں ہے کہ آپ بک بک کرو، اس کے اوپر ڈالو، اس کے اوپر ڈالو، وہ ڈالنے سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اقدامی کام کرو، یہ کام کرنے کے ہیں۔ آپ کو ہاسپٹل میں آپ کی ماں بہنوں کی بے عزتی ہوتی ہے، اپنا ہاسپٹل بناؤ، ان کے ماں بہنا ہے، عزت سے ان کا علاج کرو، فری میں علاج کرو۔ ہم امت محمدیہ ہیں، ہم دینے کے لیے پیدا ہوئے، لینے کے لیے نہیں۔ مگر آج مسلمان بھیک کا کٹورا ہاتھ میں لے لیا، مانگ رہا ہے۔ ارے بھائی دینے کی عادت ڈالو نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے۔ کیا تم بھکاری بنے پڑے ہو؟ اکیلا نہیں ہو سکتا، 10 ساتھی ملو، ملنے کے بعد 10 لاکھ روپے جمع کرو، 1 کروڑ ہوا۔ 1 کروڑ میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل کھلو، ایک چھوٹا سا اسکول کھلو، ایک جو ہے نرسری کا چھوٹا سا جو ہے بنیاد ڈالو، اللہ اس کو تناور درخت بنائے گا۔ مسلمان چاہتا ہے آج ہی آم دینے والا درخت لگا دوں، کل سے آم کھانا شروع کر دو، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونے والا۔ بنیاد ڈالو، اللہ آپ کی نہیں تو آپ کی نسلیں اس کا پھل کھائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس پیارا وطن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ٹوٹنے سے، پھٹنے سے، جلنے سے بچائے۔ خصوصاً ہمارے کرناٹک کو اس جو نظر بد لگی ہوئی ہے اللہ اس کا علاج فرما دے، ہمیں گنگا جمنی تہذیب میں دوبارہ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنتوں سے فارغ ہوئے۔